الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجاست کا بیان. تو میں آپ کو بتایا تھا کہ نجاست جو ہے ناپاکی کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ ناپاکی کو. نجاست ناپاکی کو کہتے ہیں. اور حدث بھی ناپاکی کو کہتے ہیں. حدث اور ناپاکی ایک ہی چیز ہے. حدث ناپاکی ہم اردو میں ناپاکی کہتے ہیں اور عربی میں حدث بھی کہتے ہیں اور نجاست بھی کہتے ہیں. اب اس کی قسمیں ہیں. ناپاکی کی بھی قسمیں ہوتی ہیں, یاد رکھیے گا. ناپاکی کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. ایک چھوٹی ناپاکی ہوتی ہے اور ایک بڑی ناپاکی ہوتی ہے. چھوٹی ناپاکی کیا ہوتی ہے؟ اب یہ پوچھتے ہیں نجاست حقیقی کی کتنی قسمیں ہیں؟ نجاست حقیقی کی کتنی قسمیں ہیں؟ نجاست حقیقی کی دو قسمیں ہیں. ایک نجاست غلیظہ اور دوسری نجاست خفیفہ. یعنی نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ. جو ناپاکی اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کسے کہتے ہیں؟ ظاہر سوال ذہن میں آئے گا نہیں آئے گا کہ نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کسے کہتے ہیں؟ جو ناپاکی کے سخت ہو اسے نجاست غلیظہ کہتے ہیں, اور جو نجاست ہلکی ہو اسے نجاست خفیفہ کہتے ہیں. خفیفہ کا مطلب ہلکی ہوتا ہے. خفیف ہلکی اور غلیظ سخت یا بڑی. غلیظ اصل میں غلیظ کا صحیح ترجمہ ہوتا ہے گاڑھا. غلیظ کہتے ہیں گاڑھے کو, کسی گاڑی چیز کو. اچھا, کتنی چیزیں نجاست غلیظہ ہیں؟ کتنی چیزیں نجاست غلیظہ ہیں یعنی کون کون سی چیزیں نجاست غلیظہ میں آتی ہیں؟ کون کون سی؟ اب سنیں. آدمی کا پیشاب یا پیخانہ اور جانوروں کا پیخانہ اور حرام جانوروں کا پیشاب اور آدمی اور جانوروں کا بہتا ہوا خون اور شراب اور مرغی اور بطخ کی بیٹ نجاست غلیظہ کہلاتی ہے. دوبارہ دہراتا ہوں. نجاستیں کتنی چیزیں نجاست میں آتی ہیں؟ نجاست فقہ میں شریعت کتنی چیزوں کو نجاست کہتی ہے؟ یعنی انسان کا پیشاب یا پیخانے کو بول و براز کہتے ہیں. بول کہتے ہیں پیشاب کو, اور براز کہتے ہیں عربی میں اسٹول, انگلش میں اسٹول کہتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں, آپ لفظ پیخانہ کتنا برا لگتا ہے نا, لیکن یہ لفظی طور پہ معنوی لحاظ سے بری چیز نہیں ہے. پا تو کہتے ہیں پیر کو, اور خانہ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پیر رکھا جاتا ہے. باورچی خانہ, نعمت خانہ نہیں کہتے ہیں آپ چیزیں جہاں رکھتی ہیں. غسل خانہ, باورچی خانہ, جہاں میتیں رکھی جاتی ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں میت خانہ. تو خانہ اصل میں کہتے ہیں جگہ کو, کسی جگہ کو خانہ کہتے ہیں. پا خانہ یعنی پیر رکھنے کی جگہ. اب لفظ سن کے تو گھن آتی ہے نا, لیکن یہ لفظ سے مراد یہ ایز اٹ یعنی گندی چیز کو نہیں کہہ رہے ہیں, اشارہ ہے اس کے اندر. یعنی ہم جب باتھ روم جاتے ہیں تو ہم پہلے ایک جگہ بنی ہوتی ہے, وہاں دونوں پیر رکھتے ہیں, پھر بیٹھ کے استنجا کرتے ہیں. تو اس جگہ کو پیر اور خانہ وہ جگہ اس لیے کہلاتی ہے. تو عربی میں اس کو کہتے ہیں براز. تو اب ہم جب بار بار کہیں گے نا بول و براز کہیں گے,
یہ کہنے میں بھی معیوب سا لگتا ہے نا، ذرا عجیب سا لگتا ہے نا. تو ہم پیخانے کے لیے براز اور پیشاب کے لیے بول کا لفظ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، عربی میں. تو کیا آدمی کا بول و براز ناپاک ہے؟ اور جانوروں کا بول و براز، جانوروں کا بھی بول و براز ناپاک ہے؟ اور حرام جانوروں کا بھی بول ناپاک ہے؟ اور آدمی اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، انسان یا جانور کا بہتا ہوا خون ناپاک ہے؟ اور شراب اور مرغی اور بطخ کا براز، جس کو بیٹ بھی کہتے ہیں، ناپاک ہے. اب یہاں ایک نقطے کی بات آپ نے غور کی، آپ نے ایک چیز پہ غور کیا کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے انسان اور جانور کے ناپاکی کا، پخانہ، پیشاب، بہتا ہوا خون جانوروں کا، انسان کا، اور شراب. یعنی شراب جو ہے وہ اتنی ہی گندی اور ناپاک چیز ہے جیسے پخانہ اور پیشاب. اب کوئی آدمی، اب جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ اتنا محسوس نہیں کرتے کہ شراب کوئی بری چیز ہے. ہمارے یہاں مسلمانوں میں تو پھر بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی ایک جنٹری ہے جو یہ پیتی ہے، وہ اتنا فیل نہیں کرتی. اور غیر مسلموں کے یہاں تو خیر ان کے یہاں تو منع بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں تو منع ہے. اب کوئی آدمی، وہی آدمی جو شراب پیتا ہے، وہ آدمی شراب پینے کو تو عیب نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن وہی آدمی جب سنے کہ کوئی آدمی پیشاب پیتا ہے تو کتنا اس کو برا لگتا ہے. وہ طعنہ بھی دے گا اس کو، تم پیشاب پیتے ہو، حالانکہ شراب پینا بھی ایسے ہی ہے. بات یہ کہ شریعت یہی بتاتی ہے کہ گناہ گناہ ہوتا ہے، غلط غلط ہے. اب مثال کے طور پہ ہم لوگ بہت سی باتیں سنتے ہیں معاشرے میں، کوئی گالی دیتا ہے، گالی دینا اچھی بات ہے؟ نہیں. کوئی لڑکا، بچوں کو، والدین کو پتہ چلے، ٹیچر کو پتہ لگے لڑکا سگریٹ پیتا ہے، جی وہ سگریٹ پیتا، وہ لڑکا بھی کانپ جائے گا، وہ گھر میں پتہ چل گیا میں سگریٹ پیتا ہوں. حالانکہ سگریٹ پینا مکروہ عمل ہے، مکروہ ہے، کوئی کفر اور حرام نہیں ہے، نجاست میں نہیں آتا سگریٹ. اب وہی، اور ہمارے یہاں معاشرے میں غیبت کرتے ہیں، غیبت کرنا، چغلی کرنا، اس کو گناہ نہیں سمجھتے. غیبت کرنے کو اور چغلی کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے، بڑے مزے سے بیٹھ کے کرتے ہیں، حالانکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے. یعنی ہم نے اپنے پیمانے بنائے ہوئے ہیں گناہ کے. ایک تو پیمانہ یہ بنایا ہوا ہے کہ جن چیزوں کو معاشرے میں گناہ سمجھتے ہیں اس کو تو گناہ سمجھتے ہیں، جس کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ شریعت اس کو گناہ کہتی ہے. کوئی آدمی غیبت کر رہا ہو، تمہیں پتہ چلا آج اس بندے کے ساتھ کیا ہوا، اور اس کا عیب کھول دیا. کوئی کسی کا پردہ کھولنا، کسی کا عیب کھولنا، پیٹھ پیچھے، یہ بھی گناہ ہے. کسی کی غیبت کرنا، کسی پہ بہتان لگانا، ہم لوگ فٹافٹ جھٹ سے بغیر سوچے سمجھے بہتان لگا دیتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. تو اور ایک گناہ کی قسم اور ہے ہمارے معاشرے میں، وہ بڑی عجیب ہے. کیا ہے کہ جو گناہ میں کرتا ہوں نا، جن گناہوں میں، جن غلطیوں میں میں ملوث ہوں، میں کرتا ہوں، وہ تو جائز ہے، وہ تو جائز ہے. جو دوسرا کرتا ہے نا، وہ بہت بری بات ہے. یعنی اپنی غلطیوں کو غلط نہیں سمجھتے، اپنے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے، لیکن جو دوسرا کر رہا ہے نا، وہ بہت بری بات ہے. ہم لوگ سارا دن کیا کرتے ہیں، تمہیں پتہ چلا وہ یہ کام کرتا ہے، حالانکہ اس جیسے 100 کام ہم بھی کرتے ہیں، اس سے بڑے. میں کتنے لوگوں کو ٹوک دیتا ہوں، کوئی غیبت کر رہا ہو، برائی کر رہا ہو، کسی کا عیب کھول رہا ہو،
تو وہ محسوس کرتے ہیں تھوڑا کہ یہ کیا چھپانے کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب غیبت کے وہ بیان کیے نا، غیبت کی برائیاں بیان کی، گناہ بیان کیا، سزا بیان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ غیبت کیا ہے؟ غیبت کیا ہے؟ سنو، یہ ہم لوگ یہ کام بہت کرتے ہیں، یہ گناہ ہے، بچنا چاہیے اس سے. ہم لوگ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ فرمایا غیبت ہے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا. پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا، یہاں تک کہ اس کا عیب بیان کرنا. یعنی کوئی ایسی بات کسی کے پیٹھ پیچھے کہنا کہ اگر اس کو منہ پہ کہی جائے تو بری لگے. اب ایک آدمی کالا ہے، اس کا رنگ کالا ہے، تو رنگ کالا ہے، کس نے کالا کیا؟ اللہ نے، لیکن اس کو برا لگتا ہے. اب اس کو آپ نے وہ بندہ نہیں ہے وہ کالا سا، تو یہ بھی غیبت میں آ جاتا ہے. جیسے ایک بندہ ہے، اس کی ٹانگ میں چوٹ لگی ہے، وہ لنگڑا کے چلتا ہے. اب آپ نے کہا یار وہ اس بندے کو جانتے ہو فلاں بندہ؟ وہ کہتا کون بندہ؟ کہتا وہ لنگڑا کے جو چلتا ہے، لنگڑا. یہ بھی غیبت ہے، یہ بھی غیبت ہے. لنگڑے کو لنگڑا نہیں کہنا چاہیے، کاڑے کو کاڑا، جس کی آنکھ نہ ہو، نابینا کو اندھا کہہ دیتے ہیں ہم لوگ، یہ بھی غیبت میں آتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو جو بات کہہ رہے ہیں وہ تو اس کے اندر ہے. جیسے ایک آدمی جو ہے وہ کام کر رہا ہے یا اس میں وہ عیب ہے، ہم تو اس کو بیان کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اسی کو تو غیبت کہتے ہیں. اس کے اندر غیبت میں جو آپ اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، دھیان سے سنو، آپ غیبت میں جو بات بیان کر رہے ہیں وہ تو اس میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر اس کے اندر وہ بات نہ ہو تو پھر تو بہتان ہو جائے گا، جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. یعنی وہ کام اس نے کیا ہی نہیں، وہ جرم اس نے کیا ہی نہیں، وہ عیب اس کے اندر ہے ہی نہیں، اور وہ آپ بیان کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تو پھر یہ غیبت تھوڑی ہے، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یعنی بہتان ہے. بہتان مثال کا تو ایک آدمی چور نہیں ہے لیکن اس کو چور کہہ دیں. ایک آدمی جو ہے نا جھوٹ نہیں بولا اس نے، لیکن آپ کہیں جھوٹ بولا. ایک عورت ہے بیچاری جا رہی ہے اپنے بھائی کے ساتھ، اور آپ کہیں میں نے تو ایک لڑکے کے ساتھ پھرتے دیکھا ہے. بدگمانی، بہتان آدمی بدگمانی کی بنیاد پہ لگاتا ہے، تو یہ منع ہے، گناہ میں آتا ہے، سب گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو بہرحال میں یہ بتا تھا کہ شراب جو ہے نا نجاست کے اندر آتی ہے. اگر کپڑے پہ شراب لگ جائے نا، اگر پیشاب بول و براس لگ جائے کپڑے پہ، انسان کا یا جانور کا خون لگ جائے تو اس کو دھو لیں ایک دفعہ، پاک ہو جائے گا. لیکن اگر کتے کا جھوٹا لگ جائے، لعاب کتے کا، اور شراب لگ جائے تو 7 دفعہ دھونے کا حکم. 7 دفعہ دھوئے گا تب پاک ہوگا، اتنی ناپاک ہے شراب. اچھا، تو یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں یہ آتی ہیں ناپاکی میں، نجاست میں آتی ہیں یہ چیزیں. ٹھیک ہے، ابھی یہ نہیں بتا رہے ہیں اس میں چھوٹی نجاست کون سی ہے، بڑی کون سی ہے. شریعت نجاست، گندگی، ناپاکی کن چیزوں کو کہتی ہے؟ ان چیزوں کو کہتی ہے جو میں نے آپ کو کہی. دوبارہ سن لیں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں میں. انسان کا یا جانور کا بول و براس. دوسرا، انسان یا جانور کا بہتا ہوا خون. اور شراب، اور مرغی یا بطخ کی بیٹ، یہ سب ناپاکی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، نجاست خفیفہ کیا چیز ہے؟ یہ جو انہوں نے بتائی نجاست غلیظہ اور خفیفہ.
اب یہ خفیفہ کو الگ بیان کر رہے ہیں کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ نجاست خفیفہ کیا ہے؟ خفیفہ یعنی ہلکی کیا ہے؟ حلال جانوروں کا بول و براس، پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ پہلے ساری گندگی بتا دی انہوں نے نجاست، اب اس میں ہلکی کون سی ہے؟ حلال جانوروں کا بول اور حرام پرندوں کی بیٹ۔ اور نجاست غلیظہ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ یعنی بڑی گندگی، وہ کیا ہے؟ ان کو الگ الگ بٹھائیں، کیا بات ہے؟ اٹھو وہاں سے ابرار، اٹھ جاؤ، ادھر بیٹھو، ان کو ادھر بٹھائیں، خاموشی سے بیٹھی۔ تو نجاست خفیفہ کیا ہے؟ حلال جانوروں کا بول، حرام پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست غلیظہ کیا ہے؟ شراب، انسان یا جانور کا براز، بہتا ہوا خون۔ اچھا، نجاست غلیظہ کس قدر معاف ہے؟ نجاست غلیظہ کس قدر معاف ہے؟ یعنی کتنا لگا ہو تو معاف ہے، گنجائش ہے۔ نجاست غلیظہ اگر گاڑھے جسم والی ہے، یعنی اگر وہ نجاست گاڑی ہے، موٹی ہے، جیسے براز، تو وہ 3.5 ماشا وزن تک معاف ہے۔ اور اگر پتلی ہو جیسے شراب یا بول، تو وہ 1 انگریزی روپیہ کے پھیلاؤ کے برابر معاف ہے، یا 1 درہم کے برابر۔ یعنی اگر 1 درہم سے کم لگی ہو آپ کے کپڑوں پر نجاست، آپ کے جسم پہ یا کپڑے پہ 1 درہم سے کم ہو، تو آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، اور اگر 1 درہم کے برابر ہے تو نہیں ہوگی۔ ہاں، مطلب ابھی میں آگے چل کے اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ اچھا، اب دیکھیں یہاں پہ شراب اور پیشاب کا ایک ہی حکم ہے کہ وہ 1 درہم کے برابر اگر اس کا پھیلاؤ ہے اور وہ آپ کے کپڑے پہ لگی اور آپ نے نماز پڑھ لی تو نہیں ہوگی، 1 درہم سے کم ہے تو ہو جائے گی۔ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی نجاست بدن یا کپڑے پر لگی ہو اور نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، مگر مکروہ ہوگی۔ اور قصدن اتنی نجاست بھی لگی رہنا جائز نہیں، یعنی قصدن یعنی جتنی نجاست لگے ہونے پر نماز ہو جاتی ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے علم میں نہ ہو وہ۔ اگر آپ کے علم میں ہے، قصدن ہے، تو اور لگی رہ جائے تو پھر نہیں ہوگی، یعنی لا علمی میں۔ جب کوئی آپ کو بتا دے تو پھر صاف کرنا ضروری ہے۔ اور نجاست حقیقی کتنی معاف ہے؟ 1/4 یا 1/4 عضو سے کم ہو تو معاف ہے۔ یہ میں تفصیل طلب چیزیں ہیں، یہ تھوڑی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا اس کی، ابھی آپ کو خالی میں مختصر بتا رہا ہوں جامع۔ ٹھیک ہے، یہ تھا نجاست کا بیان۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔